رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ 2 آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی اسہر لیلتک انا الذی اضمی ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے۔ کل تاجر من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں۔ اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حلہ، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اسے اور نوازیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور نوازیے۔ یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے۔ فیرضی عنہ ربہ، اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ، یہ اتنا پیارا دوست ہے اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وتردادہ یزداد فیہ تجملا، اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وتردادہ یزداد فیہ تجملا وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتی، قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ وہی سورۃ تبارک، یہ سورۃ الملک ہے۔ هي المانعة من عذاب القبر، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی۔ حتی غفر له، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ حتی ادخلته الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا، یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا
اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے، یہ اسی کی ہی سلیکشن ہے، اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے کسی کو چن لے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں۔ مالک الملک کا چناؤ جو اس کا مستحق بن جائے وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ کی خدمت میں صرف 2 نکتے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ میری اور آپ کی محبت قرآن سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے، کوئی اس پر اتفاق کرے یا نہ اتفاق کرے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں تقرب، اللہ عز و جلال کی محبت قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی محبت میرے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے قرآن کو سننے کا ذوق، قرآن کو سننے کا شوق، یہ تڑپ آپ کی اور میرے اندر آنی چاہیے۔ کون سا موقع ہو، میرے کانوں کی اصل لذت و حلاوت یہ ہے کہ میں قرآن کو سنوں۔ یہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو یہ دلوں کا روگ بھی ختم کرتا ہے اور انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بڑے انہماک سے سنو، غور سے سنو، اور صرف سننا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کو اتنی لذت نصیب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور قرآن سے، کأن علی رأسہم الطیر، اس قدر پرسکون ہو کے بیٹھتے، یہ گھڑیاں اس قدر پرکیف ہوتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور پرندہ انسان کے سر پہ تو نہیں بیٹھتا۔ اس طرح بے حس اور بے حرکت ہوتے کہ پرندہ سمجھتا شاید یہ لکڑی ہے جس پہ بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور یہ چیز مجلس میں ہو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جب اللہ کی کلام شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیں، اس سے دل میں محبت آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے یہ تو کافر کو بھی توڑ کے رکھ دیتی۔ اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے تینوں جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے تھے، بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن اخنس بن شریک کہتا ہے، وہ ابو الحکم یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ کہتے سچ بتاؤں لذت بہت آئی۔ کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنا، وہ قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو۔ میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری تڑپ جو ہونی چاہیے
کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کر۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں، صبح کے سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھ کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی، اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی۔ اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے گا، مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے انسان ترستا ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائیں، اور جب آ جائے تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتا ہے چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کرنا۔ اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے۔ اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے۔ اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں وہ کیسے انسان تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس چلے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائے، تو رونے لگ گئے۔ ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنا ستون دیکھ رہی گھر میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ بس دعا یہ کرو یہ قبول ہو جائے، رونے کی بات۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے، صرف قرآن سننا پڑھنا نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرو۔ نہیں قرآن سارا یاد ہوتا،
میرے محترم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں. کس قدر سلف صالحین کا اہتمام تھا. عبیدہ سلمانی، ابو اسحاق السبیعی بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں بس کیا کریں، ہمت نہیں اٹھتی، یا اللہ ہمت دے، صرف روزانہ یہ 2-3 صورتیں پڑھ سکتا ہوں. ایک سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہوں تہجد میں، ایک سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں، سورہ نساء پڑھ لیتا ہوں. ہمت نہیں آ رہی کہ میں کچھ پڑھ سکوں. اللہ. اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے مجھے قرآن تو یاد نہیں، آخری 3 کل یاد ہیں، تو میں نے صرف 1 گھنٹہ تہجد میں نے تینوں کل ہی پڑھتے رہتا ہوں، ویسے میں ٹھیک کرتا ہوں. یا سبحان اللہ، 1 گھنٹہ تہجد میں سورۃ الاخلاص اور دونوں صورتیں، کیونکہ اور کچھ یاد نہیں. اس سے بڑی بھی کوئی قسمت اچھی ہو سکتی. اسی ملک پاکستان کے اندر حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر بیمار ہو گئے. ان کے دوست جو پروفیسر تھے بتا رہے تھے گجرانوالہ میں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو پڑھنے سے روکیے، ٹھیک ہو جائے پھر پڑھنا ہی. وہ نہیں رکے. گھر والی نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حافظ صاحب کہ آپ دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا. تو انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے کہہ دیا. کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈاکٹروں، میں کیا پڑھتا ہوں، لیکن تھی کہ 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، یہ کوئی منزل ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بتا رہے تھے جب رمضان سنا رہے تھے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے جانا ہے ذرا، تو آج ہی نا قرآن ختم کر لیں. سورۃ صافات پہ پہنچے تھے تو ہم نے کہا حفظ صاحب جیسے آپ فرمائیں. تو پہلی رکعت میں سورۃ صافات کو شروع کیا، سورۃ الحدید تک پہنچے. اگلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا. کہتے ہیں باقی رکعتیں بھی آپ پڑھا لیجیے گا، میں نے ذرا دور جانا ہے. آج تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو جان کو بن جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ان کو لذت و سرور ہی ایسے آتا تھا میں قرآن سن رہا ہوں. یہ جو سفید چہرے اور سفید بال نظر آ رہے ذرا ان سے پوچھئے کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا. آج تو کسی مصیبت میں بندے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھ لے تو حدیث میں تو آتا ہے نا ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کو کچھ سکون مل جائے. تو یہ کسی امام کے پیچھے اگر آ جائے لمبی قرات والے کے تو بولتا تو نہیں ہے، دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل سے تمہارے پیچھے نہیں پڑھنی میں. یہی حالت ہے. محبت ایسے نہیں ملتی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. جس دل میں قرآن نہیں ہے کل بیت الخرب، وہ کھنڈرات جیسا دل ہے. کھنڈرات دیکھے ہوئے آپ، وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، وہاں چور بھی چھپتے ہیں، ڈکیت بھی چھپتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں. اس کے دل میں قرآن نہیں، اس کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے.